السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں بوسنیا میں اسٹیفن، اس کی بہن اور کیترینیا بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ کیترینیا پوچھتی ہے مونسٹر کیسا تھا روز؟ تو روز کہتی ہے ہماری سلطنت کے سائے تلے موجود تمام شہروں کی طرح پرامن اور خوشحال۔ کیترینیا کہتی ہے امید ہے کہ بوگومیل وہی ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو روز کہتی ہے ماں وہ اب کہاں سے آ گئی؟ اسٹیفن کہتا ہے تم آتے ہوئے ان کے گاؤں میں رکی تھی۔ روز کہتی ہے آخرکار وہ بھی ہماری ہی رعایا ہیں، اگر ہم استحصال کرنا چاہتے ہیں تو صرف نفرت سے نہیں کر سکتے، ہمارے خاندان میں سے کسی کو اچھا بھی دکھنا چاہیے۔ کیترینیا کہتی ہے ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے پھر سے ایک گرجا گھر لوٹا، کیا تم ان سے انسانیت کی امید رکھتی ہو؟ اسٹیفن کہتا ہے میرے باپ کے مرنے پہ انہیں میدان خالی مل گیا، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ کیترینیا کہتی ہے کلیو تمہارا سب سے قریبی سورما لوٹے گئے گرجا گھر میں وہ بھی تھا، اور پہلے بھی وہ کئی اس طرح کے کاموں میں ملوث رہا ہے۔ کیا تمہیں کبھی حیرت نہیں ہوتی کہ میرے سورما کا اتنے واقعات میں کیا کام ہے روز؟ اور کسی وجہ سے ہمیشہ وہ واقعات جن میں بوگومیل ہوتے ہیں۔ شہزادی روز کہتی ہے ماں آپ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ تو کیترینیا کہتی ہے بوگومیلوں والے واقعات میں شامل کلیو اب بھی تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یہ سنتے ساتھ ہی شہزادی روز پریشان ہو جاتی ہے، ادھر گلشا سلطان کے پاس آتی ہے اور آگے بڑھ کے سلطان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں باہر خاتون اماسیا پہنچ گئیں؟ گلشا کہتی ہے اللہ کا شکر ہے صحیح سلامت پہنچ گئیں۔ سلطان کہتے ہیں تم جانتی ہو اس محل میں ہر چیز یا تو روایتی ہے یا ترتیب وار۔ روایت ہے کہ شہزادہ سن جاگ جاتا ہے، ترتیب ہے کہ اس کی والدہ اس کے پیچھے جاتی ہے۔ گلشا کہتی ہے میرا مصطفیٰ بھی پوچھتا رہتا ہے کہ میرا وقت کب آئے گا والدہ۔ سلطان کہتے ہیں میرا شیر بیٹا، لیکن ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے، بالکل پاشا کے انتخاب کی طرح۔ گلشا کہتی ہے لیکن بار خاتون؟ تو سلطان کہتے ہیں اب اس کی جگہ اماسیا ہے، کب آئے گی، آنے پر کتنی دیر رہے گی معلوم نہیں، تو اس وجہ سے اب کے بعد اس کے کاموں کو تم سنبھالو۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان مہر اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ گلشا خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے سلطان آپ کا جو حکم۔ سلطان کہتے ہیں تمہاری پہلی ذمہ داری حرم کا خزانہ ہے، حرم کے خزانے میں کوئی کوتاہی مت کرنا، ہمارے تمام وقت کی ادائیگیاں اور ہماری بادیوں کے خاندانوں کا خرچہ بھی یہیں سے پورا ہوتا ہے، ذرا سا بھی انحراف چنگاری کو آگ میں بدل سکتا ہے، جان لو۔ بوسنیا میں شہزادی روز کہتی ہے کلیو کی میرے لیے ویسی اہمیت نہیں جیسی آپ سمجھتی ہیں، اگر ایسا ہوتا تو موستار بھی میرے ساتھ ہوتا۔ کیترینیا پوچھتی ہے تم اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لائی؟ تو روز کہتی ہے میرے حکم میں زیادہ نظم و ضبط والے سورما ہیں۔ اسٹیفن کہتا ہے صاف ظاہر ہے کہ میری بہن ہے۔ تو روز کہتی ہے شاید اس گرجا گھر کے حملے کے ذمہ داروں کو آپ غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ کیترینیا پوچھتی ہے تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ تو روز کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ ولاد تیپش یہاں ہیں، گرجا گھر کے ڈکیتی کے بعد ایک عثمانی پاشا بھی مارا گیا ہے۔ اسٹیفن پوچھتا ہے ولاد کا ان سب سے کیا تعلق ہے؟ تو روز کہتی ہے سب جانتے ہیں کہ جب کوئی نیا شہر میں آتا ہے تو کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے، اس لیے میں ولاد وہاں آتا ہے۔ ولاد کو دیکھتے ہوئے کیترینیا کہتی ہے روز میں متعارف کرواتی ہوں، افلاک کا حاکم ولاد تیپش۔ شہزادی کو دیکھتے ہوئے ولاد کہتا ہے برسوں پہلے ان کے بابا کے ساتھ ایک دعوت میں ملاقات ہوئی تھی شاید۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ شہزادی کا ہاتھ چومتا ہے اور پھر اسٹیفن کے بالکل سامنے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر دوغان سرحد سے کہتا ہے جہاں آگ نہیں ہوتی وہاں دھواں نہیں اٹھتا سرحد، محمود پاشا کے کیے میں کوئی گڑبڑ ہے۔ سرحد اس کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے لیکن پاشا چاہتا ہے ہم اس کے سائے میں پناہ لیں، آپ ایسے مخالفت کرتے رہیں گے، چاہے چھوٹا سا بھی ہو وہ اس دیوار میں شگاف ڈالنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ دوغان کہتا ہے وہ دیوار اس کے سر پر گر جائے گی اور میرے نیچے پاشا یا سردار کو نہیں پہچانے گی، اس لیے میں محمود پاشا وہاں آتے ہیں، اور ان کے اشارے پہ آتماجہ دوغان کے سامنے مٹھائی رکھ دیتا ہے۔ محمود پاشا مٹھائی کھاتے ہوئے کہتے ہیں آغا کے ساتھ مٹھائی کھائیں اور میٹھی باتیں کریں۔ دوغان کہتا ہے اوجاک والی بات کڑوا لقمہ ہے پاشا، ہمارا دل میٹھے سے مطمئن نہیں ہوتا، جب میں اوجاک پر نہیں تھا تو آپ نے اصول بدلنے کی کوشش کی۔ محمود پاشا کہتے ہیں ہاں وہ دیگ والا معاملہ کہہ رہے ہو ہے نا، اب اسے چھوڑ بھی دو، تمہاری مراد تمہارے قدموں میں آئی ہے آغا، میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مرحوم شہاب الدین پاشا بڑے آدمی تھے، ریاست کے نام پر میدان میں بھی اور سیاست میں بھی خاندان کی طرح خدمت انجام دیتے تھے، ایسے بڑے لوگ نایاب ہوتے ہیں، ان کی قدر بھی ہاتھ سے جانے کے بعد ہی پتہ چلتی ہے، اور ان کی جگہ بھی وہی بڑھ سکتا ہے جو ان کی شان کے لائق ہو۔ دوغان کہتا ہے کون ہے؟ تو محمود پاشا کہتے ہیں تمہارے سوا کون ہوگا دوغان۔ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان چونک جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو پاشا نام کا مذاق تو نہیں اڑا رہے نا۔ محمود پاشا کہتے ہیں ہم بچے ہیں کیا، ہم بھی جانتے ہیں بھیڑیے کا مذاق بھی خونی ہوتا ہے، شہاب الدین پاشا ایک بہادر آدمی تھے، تم بھی بہادر ہو اور ان کی جگہ صرف تم ہی جچتے ہو، کل دیوان میں دیر مت کرنا، وقت پہ آنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی محمود پاشا جلدی میں جانے لگتے ہیں تو دوغان سوال کرتے ہوئے کہتا ہے اور تربیت گاہ؟ محمود پاشا کہتے ہیں یقیناً دھواں اٹھے گا، فکر نہ کرو۔ ان کے جانے کے بعد دوغان بہت
بہت خوش ہوتا ہے اور مٹھائی کھاتا ہے۔ بوسنیا میں ولاد کیترینیا سے پوچھتا ہے کس سوال کا جواب میرے پاس تھا ملکہ؟ جواب میں کیترینیا کہتی ہے شہاب الدین پاشا کی وفات، میں اسی بارے میں اپنی عزیز بیٹی سے گفتگو کر رہی تھی۔ ولاد روز سے پوچھتا ہے شہزادی آپ کس کی شکایت کر رہی ہیں؟ تو شہزادی کہتی ہے عثمانی سلطنت کے بہت دشمن تھے تو اس لیے کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر سب سے کم مشکوک شخص کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے۔ کیترینیا کہتی ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ کام بوگومیل لٹیروں کا ہے، تاہم بادشاہ اسٹیفن نے نیکی کی اور جنازہ سلطان محمد کے پاس بھجوا دیا۔ روز کہتی ہے ان کی طاقت تو بس گرجا گھروں سے اناج چرانے تک ہی ہے، وہ عظیم عثمانی سلطنت کے کسی پاشا کو قتل نہیں کر سکتی۔ ولاد کہتا ہے میری رائے میں شہزادی درست کہہ رہی ہیں ملکہ محترمہ، اس نتیجے تک وہی پہنچ سکتا ہے جو ان لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہو کہ وہ کتنے معصوم ہیں، جو جانتا ہو کہ وہ کتنے غریب اور مفلس ہیں، گویا وہ ان کے درمیان ہی رہتا ہو، اور ظاہر ہے کہ بوسنیا کی شہزادی یہ سب جانتی ہوگی۔ شہزادی کہتی ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ ایسا سوچتے ہیں۔ ولاد کہتا ہے رہا معاملہ شہاب الدین پاشا کا، شہاب الدین پاشا جیسے شخص کو قتل کرنا بہت جرت کا کام ہے۔ اگر یانوش زندہ ہوتا تو میں اسی کو قاتل کہتا، مگر یانوش نہیں ہے، کیا خبر شاید پوپ دوم بھی اس میں کسی طور پہ شامل ہو۔ ناراض نہ ہو خاتون، میں تو بس بات کر رہا تھا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ کام ہنگریوں کا ہے، انہوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ پاشا کو گھیر لیا ہوگا، پھر قتل کر کے الزام کسی اور پہ ڈال دیا ہوگا، یا شاید یہ خود بادشاہ اسٹیفن کا کام ہو۔ کیترینیا غصے سے کہتی ہے تم حد سے آگے بڑھ رہے ہو ولاد۔ جواب میں ولاد کہتا ہے یہی تو میرا کام ہے حضور والا، ہر ممکن پہلو پہ غور کرنا۔ باہر سے دیکھنے والا یہ سب امکانات سوچے گا، ویسے بھی میں یہاں صرف اس بات کے لیے نہیں آیا بلکہ آپ کی خاندانی خوشی میں شریک ہونے آیا ہوں۔ شہزادی کو خوش آمدید کہنے اسلامبول میں سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے اور سلطان دیوان میں داخل ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے انہیں وہاں شہاب الدین پاشا محسوس ہوتے ہیں۔ کافی دیر تک دیکھنے کے بعد سلطان آگے بڑھتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں۔ شہاب الدین پاشا کی جگہ خالی ہوتی ہے۔ سلطان تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں خزانے کی صورتحال کیا ہے زگنوس؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں باقی سب تو ٹھیک ہے، بس ایک جگہ سے وصول نہیں ہوا۔ سلطان کہتے ہیں بوسنیا، تو انہوں نے محصول ادا نہیں کیا۔ وزیر باشواتی، ہم جب مشرق میں ایک مہم کے بعد دوسری مہم اور ایک فتح کے بعد دوسری فتح حاصل کر رہے ہیں تو مغرب میں طرح طرح کے خبیث اتحاد بننے لگے، اور اس پہ قابض افلاک کا سابق حکمران ولاد تیپش، اس نے میرے احکامات کی نافرمانی کی اور کھلی بغاوت شروع کر دی۔ اب اسی وجہ سے ہماری فوج یا تو بوسنیا کے میدانوں میں یا افلاک کے پہاڑوں میں دم لے گی۔ مرحوم شہاب الدین پاشا کے فرائض اب سے دوغان پاشا سنبھالیں گے۔ یہ سن کے دوغان خوش ہوتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ پہلے اسے چوغا پہنایا جاتا ہے اور ساتھ ہی اسے امامہ بھی دے دیا جاتا ہے۔ دوغان آگے بڑھتا ہے اور سلطان کے چوغے کو چومتا ہے۔ سلطان اس سے کہتے ہیں مجھے کوئی شک نہیں کہ تم اپنا فرض پوری دیانت اور کمال کے ساتھ ادا کرو گے دوغان۔ تو دوغان کہتا ہے میرا سر آپ کے راہ میں قربان، میری جان آپ پر نثار ہے سلطان معظم۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ واپس اپنی جگہ پہ جا پہنچتا ہے۔ محمود پاشا کہتے ہیں مرحوم شہاب الدین پاشا کی ذمہ داریاں دوغان پاشا سنبھال لیں گے، مگر جانصری لشکر کے لیے ایک نیا سالار بھی مقرر کرنا ہوگا۔ سلطان کہتے ہیں تو پھر دوغان پاشا ہی ہمیں بتائیں گے، کیا آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے جسے منصب سونپا جائے دوغان؟ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں اکنجی اپنے گھوڑے دوڑاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دیوان میں دوغان کہتا ہے عسکری قاضی کے منصب کے لیے سب سے موزوں امیدوار کو صدر اعظم خوب جانتے ہیں سلطان۔ یہ سن کے زگنوس پاشا کو بہت غصہ آتا ہے اور سلطان دوغان سے کہتے ہیں لگتا ہے کفتان پہنتے ہی تم نے سیاست بھی سیکھ لی ہے، ساری ذمہ داری صدر اعظم پر ڈال دی۔ تو بتائیے صدر اعظم، بہت سے معاملات ہیں جن پہ غور ضروری ہے۔ محمود پاشا کہتے ہیں پونٹس کی مہم میں ہم نے کئی درمیانی درجے کے سردار کھو دیے، جو زندہ بچے وہ دوغان پاشا کی خالی جگہ کے خواہشمند ہیں اور یہ ان کا حق بھی ہے۔ سلطان کہتے ہیں ان سب باتوں کو چھوڑ دو اور بتاؤ تم کس سالار کی حمایت کرتے ہو؟ محمود پاشا کہتے ہیں میرے سلطان بہت سے سالار ہیں جو اپنی بہادری سے مشہور ہو چکے ہیں، ہر ایک کو سردی علاقے کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ سب آپ کے بہترین آدمیوں میں سے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں سب کو بلایا جا سکتا ہے اور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ زگنوس تمہاری کیا رائے ہے؟ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں میرے الفاظ محض ایک سرگوشی ہیں میرے سلطان، بس اتنا ہی کہوں گا، چاہے ہم یہاں کتنے ہی آدمی کیوں نہ بلا لیں۔ یوں لگتا ہے کہ پاشا صاحب نے اپنے لیے کسی کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی محمود پاشا مسکرا دیتے ہیں۔ سلطان دوغان سے پوچھتے ہیں کیا اس طرح کسی سالار کا تقرر مناسب ہے؟ تو دوغان کہتا ہے صدر اعظم درست فرماتے ہیں میرے سلطان، کیونکہ تمام درمیانی دستوں کے سردار برابر ہیں، سب کے سب بہادر ہیں، مہم سے پہلے ان میں انتخاب کرنا فتنہ اور مسائل کو جنم دے سکتا ہے۔ سلطان محمود پاشا سے کہتے ہیں تو پھر یہ تم ذمہ داری سنبھالو محمود پاشا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔